اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ستار تو بپوش اے بم بکرم، کز خلق جہاں بسے محتاج ترم. گفتم ز سر قیاس بہودہ بسے، کردم ز گناہ چہ نہ کردت کسے. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ مدثر کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان کے ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سن کر غور و فکر کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اس دنیا میں لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، مخاصمے، جہنم کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جھگڑنے کا مزاج ہے یہ جہنمی مزاج ہے، جنتی مزاج ایسا نہیں. جنتی مزاج یہ ہوگا کہ لوگ شیر و شکر رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو برو ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے، بہترین ماحول میں. جہنم کا جو ماحول ہوگا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے. جیسے ناکام شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنی ناکامی کسی کے کندھے کے اوپر ڈالتے ہیں. اس کی جو روشن مثالیں ہمارے سیاستدان ہیں. جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. جیسے اقتدار میں آتے ہیں تو ہمارا تو جی مسائل ایسے ہیں، ہمارے تو مسائل ایسے ہیں، فلانے کا کیا دھرتا ہے سارا ملک لٹ گیا، سارا ملک یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب منافقت کی اعلیٰ ترین مثال یہی لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو جہنم کے اندر بھی جب لوگ جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے. چھوٹے لوگ کہیں گے، جو غربا طبقہ ہوگا، بڑے لوگوں کو کہ آپ کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. بڑے لوگ کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. کیوں کہ اگر آپ ہمارے سپورٹر نہ ہوتے تو ہم جہنم میں نہ آتے. فقیر، ضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے آپ ہمیں ہرے ہرے باغ دکھاتے تھے، سبز باغ دکھاتے تھے اپنی باتوں میں، اور دین سے ہمیں دور کرتے تھے. جتنے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، جتنے بڑے، مسلم یا نان مسلم، ان میں سے کوئی شخص بھی جو مشہور و معروف لوگ ہیں، کوئی شخص بھی دین اسلام کا نام نہیں لیتا، یا اپنی رعایا کو یا اپنی قوم کو دین کی طرف راغب نہیں کرتا. یہ تو پکی بات ہے. جیسے ہمارے ہاں بھائی جب نئی نئی حکومتیں آتی ہیں، ابھی بھی آئے گی اگلے سال، تو فلاں ملک کا ماڈل ہم اپنا رہے ہیں، فلاں ملک کا ماڈل. یہ جو پچھلا گیا جس ملک میں جاتا تھا اسی ملک کا ماڈل لے کے آ جاتا تھا. بھائی اب
ملک میں یہ رائج ہوگا، کیونکہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا وہ بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، دیر سے وہ شخص متاثر ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے، دنیا آباد ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی اسلام کا ماڈل اپناتے ہیں۔ کتنا ٹیکس دیتے ہیں ہم ایک ایک شے کے اوپر، جی ڈی پی کتنا ہے، اور ماچس خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس۔ گاڑی نان کسٹم اگر سرچ کریں نا، جو ادھر کروڑوں کی گاڑیاں ملتی ہیں، لاکھوں میں آتی ہیں، چند لاکھوں میں۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی قائل نہیں کرتا کسی کو، اس لیے کہ وہ تو اسلام کا ایک سبجیکٹ ہے، پھر تو ہم اسلامی نظر آئیں گے۔ دنیا میں مولوی کہے گی، اس لفظ سے چڑے۔ ہم ماڈرن دنیا کے ساتھ ماڈرن رہنا چاہتے ہیں، اسلام تو خود ماڈرن ہے۔ اسلام کے اندر تو جدت موجود ہے، اسلام ہر نئی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے پیچھے رہیں، آپ کو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کمانڈ کریں آپ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلند و بالا اور ساری کمانڈیں تمہارے پاس رہیں گی اگر تمہارا ایمان پختہ ہے تو۔ الغرض، جیسے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، یہی الزام تراشیاں جہنم میں بھی ہوں گی۔ لیکن جنتی لوگ پرسکون رہیں گے اور ان کے سوال بھی بڑے پرسکون ہوں گے۔ سوال وہ بھی کریں گے، شیشے کی دیوار ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے، نام کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ، قوم کے ساتھ، برادری کے ساتھ، پیشے کے ساتھ، سب چیزیں عیاں ہوں گی۔ اب سوال کرتا ہے قرآن بہت خوبصورت، فی جنت یتساءلون، جنت کے اندر سوال کریں گے عن المجرمین، مجرمین سے۔ اس سے پیچھے اصحاب یمین لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اصحاب یمین کچھ جمعے پہلے ہم نے پڑھا تھا، جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، اللہ کے رسول کے برگزیدہ ہوں گے، جنہوں نے اپنی تھوڑی سی زندگی اسلامی قوانین کے مطابق گزاری ہوگی۔ یہ لوگ پوچھیں گے مجرم لوگوں سے، یہاں کافر لفظ نہیں بولا، مجرم وہ ہوتا ہے جو قوانین توڑتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، جو اپنے من کے اندر یہ کہتا ہے کہ بس میری دنیا ہے، باقی تو کوئی ہے نہیں۔ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، لمبے چوڑے سوال نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں یہ کس چیز نے پھینکا، یہ جہنم میں تم کیسے آ گئے؟ جیسے آپ ایسے شخص کو ایسی جگہ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو آپ وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ کہتے ہیں یار آپ ادھر کیسے، آپ تو یہاں نہیں ہیں۔ آپ تو جیسے آپ لوگوں کا ذہن ہے کہ کوئی مذہبی بندہ ہوگا تو وہ پھرنے ٹرنے نہیں جائے گا کہیں، وہ آرام سکون سے گھر رہے گا مسجد میں۔ اس کو آپ مری مال روڈ کے اوپر دیکھ لیں تو مجھ سے آپ ادھر کیسے یاد، تو آپ کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال ہے، ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا بھائی؟ آپ تو ادھر بڑے عزت دار، آپ کے تو آگے ریل پھیل ہوتی تھی، دنیا آپ کو سلوٹ مارتی تھی، دنیا تو سیلفی لینے کے لیے ترستی تھی آپ کے لیے۔ یہاں عزت کسی اسی شخص کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ امیر پیر بھی اچھا لگتا ہے، غریب پیر کے بھی کوئی مرید نہیں ہوتا۔ امیر ہو پیر جیسا تیسا بھی ہو، اندر سے لیون نہ ہو، بالکل کخ بھی نہ ہو اس کے اندر معرفت کا، اچھا لگتا ہے کہ اس لیے کہ لینڈ کلوزر کے اوپر ہے بھائی، کچھ ہے تو آیا نا۔ جہنم کہ کس شے نے تمہیں جلایا، سب سے جو پہلا سوال جہنمی دیں گے۔ اچھا پھر اس جہان میں سچ ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ بھی پکی بات ہے۔ جھوٹ اسی دنیا میں رہ جائیں گے، جتنے بڑے بڑے جھوٹے بھی ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر جا کے بھی سچ بول رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے سوال کا جواب وہ یہ دیں گے کہ لم نک من المصلین، وہ کہیں گے سب سے پہلا جرم تو یہ تھا کہ ہم مصلی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی جستجو ہمارے اندر نہیں تھی، نماز کی طرف آتے ہی نہیں تھے،
اس لیے پیچھے لفظ مجرم آیا، کافر نہیں آیا۔ یہ ہر کسی سے سوال ہوگا جو بندہ جہنم میں جائے گا اور نماز کو اگنور کرتا ہوگا۔ یار پڑھ لوں گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو جوان ہوں۔ جتنے جوانوں کو کہو نا نماز پڑھو، جو جمعے کے لیے مک چک کے سب کچھ آ جاتا ہے، نیٹ اینڈ کلین، سب پر ہٹ بن کے آتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ جمعے کے متعلق تو بڑی شرائط ہیں کہ تب جا کے جمعہ فرض ہوتا ہے آپ کے اوپر، لیکن نماز تو آپ کی بلوغت سے لے کے زندگی کی آخری سانسوں تک آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کہیں گے بھی جمعہ تو پڑھتے تھے جی، باقی نمازیں نہیں پڑھتے۔ آپ کو کس نے کہا جمعہ پڑھو؟ نمازیں پڑھو۔ جس بھی جوان کو کہیں گے نماز بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو بڑی عمر ہے، بھائی آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بڑی عمر ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا، ہم ابھی جوان ہیں بھائی، ابھی تو انڈر ایج ہے ہم۔ 40 سے جو نیچے ہیں ہم کہتے ہیں انڈر ایج ہیں، ابھی 40 کے ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ ابھی مرد بنے، بڑھاپا تو 60 سال کے بعد آئے گا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کو انڈر ایج ہی کے اندر اللہ تعالیٰ فنا کر دے، پھر کیا کریں گے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آپ نے کون سے خواب دیکھ لیے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے پڑھ لوں گا؟ میاں وقت نہیں ہے آپ کے پاس، جو نکل رہا ہے وہ آپ کا وقت نہیں ہے، جو موجود ہے وہ آپ کا وقت ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کا وقت ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو جہنمی بولیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بس۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ بہت ساری وجوہات۔ ہم میں سے بہت سارے بندے یہ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ ان دنوں میں جس بندے کی آنکھ نہیں کھلتی نا، میں نے کئی درسوں میں پیچھے کہا، شام والے جو درس ہوتے ہیں بھائی، ان دنوں میں اگر آنکھ نہیں کھلتی تو آپ اللہ کے حضور کبھی رات کو اٹھ کے روئیں، یا اللہ اتنی لمبی رات ہے، سو کے پسلیاں درد کرتی ہیں، پھر بھی میں صبح کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ صبح آپ مجھے اپنے دروازے پہ میری جبین نیاز تیری دہلیز کے اوپر کیوں نہیں جھکتی؟ تو جہنم کے اندر سب سے پہلا ریزن جو ہوگا جہنم میں جانے کا، وہ غیر نمازی لوگ ہوں گے۔ غیر نمازی، آپ اسٹارٹ لیں نماز کا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے بیڈ روم سے ابتدا کریں، اٹھیں فوراً وضو کریں، نماز پڑھیں، سو جائیں۔ وہی بیڈ روم والی معرفت، وہی بیڈ روم والی نماز آپ کو ایک دن مسجد میں لے آئے گی، اور پچھلی صف سے اٹھا کے انشاءاللہ اگلی صف میں لائے گی۔ اس لیے کہ جتنی یاریاں بڑھتی رہتی ہیں اتنا قرب بنتا ہے۔ کوئی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھے نا، اور دور دور بیٹھے، اور ہر درس میں ہر مجلس میں آئے، جب نہ آئے تو بندہ پوچھتا ہے یار وہ شخص جو ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ کدھر ہے؟ تو اللہ ہے۔ اللہ کے تو ہم تخلیق ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی۔ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بات کے اوپر راضی رہتا ہے کہ سارے میرے راستے کے اوپر چلیں اور میرے حبیب کے راستے کے اوپر چلیں۔ جب اس کے راستے کے اوپر چلنے والا شخص پچھلی صف کے اوپر ہوگا، ایک دن اللہ اسے اگلی صف میں بٹھائے گا۔ تو اگلی صف میں آیا یار، اتنا پرانا بندہ آ گیا، آپ کو پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، آپ تو فرنٹ کی سواری ہو، فرنٹ کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں جناب جہاں کی چیز ہو وہاں اچھی لگتی ہے، جیسے نہیں کہتے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی عالم صاحب کوئی قاری صاحب آ جاتے تو ہم لوگ سارے اس کو کہتے ہیں جناب آگے ہیں، آپ کی سیٹ آگے ہے، اس لیے کہ آپ عالم ہو، آپ قاری ہو، آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، آپ ان سے بلند ہو، اس لیے کہ آگے آؤ آپ۔ جو دعائیں کر کر کے جس نے نماز شروع کی اور پچھلی صف پہ آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بلائے گا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کہے گا اگلی صف پہ آ، اور یہاں راز و نیاز کی باتیں کر مجھ سے، جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو دکھ درد ہے کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا، مجھے سناتا کہ میں تیرے دکھوں کا مداوع کروں، ہوتا ہے مداوع۔ سب سے پہلی چیز جہنم میں لے کے جانے والی کہ نمازی نہیں تھے۔ نماز اتنی بڑی اہم ترین چیز ہے،
دوسرا، اب جنتی نے ایک ہی سوال کیا تھا، بھئی کس شے نے آپ کو جہنم میں لے کے آئی، وہ کون سی چیز ہے؟ اب جو جہنمی ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ جواب دیا کہ ہم نمازی نہیں تھے جی، اور دوسرے سوال کا جواب دیا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانا بہت افضل ترین کام ہے۔ یہ پچھلے جمعے کے اوپر بھی سورۃ دار کی آخری آیت اسی کے اوپر آئی تھی، مطلب درس کی آخری آیت تھی۔ کھانا کھلانے کے وجہ سے لوگ اتنے جلدی بخشے جائیں گے اور کسی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، 10 15 20 سال پیچھے چلے گئے، جب کھانے عام تھے، لوگ عام پکاتے تھے کھانا، مزدوری عام نہیں تھی، نوکریاں بھی عام نہیں تھیں، اور اتنا ہم شہر میں پردیس میں رہتے بھی نہیں تھے۔ 6 7 بھائی ہیں جی، ایک بھائی جاتا تھا 2 4 مہینے لگا کے آیا اور باقی بیٹھے ہیں ڈیرے کے اوپر جی، کھا پی رہے ہیں جی۔ 2 4 بندوں کا پکنا گھر میں اضافی، تو یہ تو معمول کا کام تھا۔ کبھی بھی روٹی ختم نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی یہ رونا نہیں ہوا تو ہو جی آٹے کو تو ہم مطلب کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے نا، اس لیے کہ آٹا کدھر مہنگا ہوگا، اس سے تو روٹی بنتی ہے، اور روٹی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، مہنگا ہو یا سستا ہو روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، کھانا بند نہیں ہوتا۔ تو جہنمی جو دوسرا سبب بتائیں گے جہنم میں جانے کا، وہ یہ بتائیں گے کہ جی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مسکین سے مراد غریب لوگ ہوتے ہیں، اور غریبوں میں سب سے بہترین لوگ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کا رشتہ دار اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کی اچھی سی دعوت کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنے معیار کے اچھے دوستوں کی دعوتیں کرتے ہیں۔ معیار کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تو ایک ایک چیز سے کیڑے نکل رہے ہیں، یار وہ صحیح نہیں، کس کا صحیح سے لے کے آئے، اتنے سوال کرتے ہیں، مطلب کس کا صحیح سے لے آئے، بھائی میں جدھر سے لایا ہوں آپ کو کیا ہے، لایا ہوں بھائی جہاں سے مجھے سستا ملے گا میں تو ادھر سے لوں گا، او فلانے سے لے جی میں اس سے لیتا ہوں۔ کسی غریب کو کھلائیں گے نا، آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ ایک ایک نوالے کے اوپر آپ کی تعریفوں کے پل باندھے گا، اور ایک ایک نوالے کے اوپر سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے بڑا بندہ بیمار ہو جائے تو چھوٹے بندے فرض سمجھتے ہیں اس کی عادت کرنا، بولے فلانا صاحب بیمار ہو گئے مجھے جانا، اگر چھوٹے بیمار ہو جائے بڑے کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی، پھر تو یاری نہ ہوئی نا، پھر تو تعلق نہ ہوا۔ تعلق تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیمار ہوا اور یہودی تھا، اپنا تھا بھی نہیں، اسلام کا سب سے بڑی دشمن ایک قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہودیوں سے، جو اسلام کے اندرونی اور بیرونی دشمن تھے۔ وہ بیمار ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاری اتنی تھی کہ آتے جاتے بس ایسے دیکھا، ہاں بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں، باقی کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیمار ہوا 2 4 دن نہیں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار وہ بچہ جو ادھر گلی میں تھا وہ کدھر ہے؟ وہ تو یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ یہ سب سے بڑا جار ہے جو بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، جو خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، ایک بچے کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، بچہ بھی بیگانوں کا ہے، اپنا نہیں ہے۔ جا کے اس بچے کو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے، بچہ آگے سناتا ہے ٹھیک ہوں، تو فوراً دعوت اسلام دی کہ اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں۔ اس بچے نے آخری وقت تھا، آخری لمحات تھے، باپ کی طرف دیکھتے دیکھتے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا اس کے اوپر، شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اس لیے غریب کے ساتھ تعلق رکھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، غریب کو دھتکارنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جو جہنمی دوسرے سوال تو ایک تھا، جو دوسرا سبب بتائیں گے جہنم میں جانے کا وہ یہی ہوگا کہ جی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تو بس ایسے تھے۔ اور دوسرا جو ہمارے معاشرے میں بہت ضروری پائی جاتی ہے بات، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ کہیں گے تیسرا ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہر سازش کرنے والے کے ساتھ ہم مل جاتے تھے۔
جسے کسی کے خلاف بات ہو رہی ہو نا، ہمیں اس بات کے سر پیر کا بھی پتہ نہ ہو، ہم ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کے 2-3 باتوں کا علم ہوا ہے، استغفر اللہ۔ یہ جہنم میں جانے کے جو اسباب بتائے جا رہے ہیں 3-4، ان میں سے ایک ہے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا سبب جہنم میں جانا اتنا ہی بہت کافی ہے، باقی اسباب کیا ہونے چاہیے؟ فیصلہ ہو گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ مسکینوں غریبوں کو ہوتے ہوئے اگر کھانا نہیں کھلائیں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ سازشیں کرنے والے تھے، جس کے خلاف بھی سازش ہو رہی۔ اچھا یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، او بھائی کسی کافر کے خلاف کیوں نہ غلط بات ہو رہی ہو، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے خلاف ہو جائیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے غیر مسلک کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے، آپ کا مسلک اور ہے، آپ اس کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس تحقیق ہی نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے جو بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ایسی بات کی گواہی دے جس کو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ حدود ہے نا، حدود جو اسلام کے اوپر حدود لگتی ہیں کسی مجرم کے اوپر، کہ اگر زانی کے اوپر حد لگ رہی ہے تو وہ ایسے دیکھیں جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں تو سنیں، اپنے کانوں سے سنا ہے تو تب گواہی آپ کی قابل قبول ہوگی۔ پھر ایسے عام بندے کی بھی نہیں، جو عادل ہوگا قوم میں، جو قوم کا سچا ہوگا، سارے محلے والے اس کے سچ کے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب وہ بول رہا ہے کہ جی یہ غلطی ہوئی ہے، اگر وہ اکیلا ہے تو اسلام کہے گا نہیں نہیں سچے تو آپ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرا بندہ نہیں ہے، دوسرا بندہ لے آؤ جی، تب بات مانی جائے گی۔ اسلام کے پردے رکھنے والی بات دیکھیے کہ اسلام کتنا پردہ رکھ رہا ہے آپ کا، انسان کا کتنا پردہ رکھتا ہے، اور ہم کسی کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بندے کی تعریف کریں، ہمارے کان ایسے ہیں کہ ہمیں مرچ مسالے والی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا، ہم وہی چینل دیکھتے ہیں جو ہمارے مزاجوں کے مطابق ہو، وہی خبریں دیکھتے ہیں بھائی جو ہماری پارٹی کا موافق، کیونکہ یہاں تو چینل بھی بکے ہوئے ہیں، صحافی بکتے ہیں، چینل بکتے ہیں، مذہب بکتا ہے، کیا چیز ہے جو پیسوں سے نہیں بکتی؟ سب چیزیں بکتی ہیں، قیمتیں لگتی ہیں۔ کسی کی تعریف ہو رہی ہے نا، تعریف، تو ہم کہتے ہیں او یار آپ کو پتہ نہیں نا، آپ اس کو اتنا اچھا سمجھ رہے ہو، وہ تو یہ ہے کئی، آپ اس سے لاکھ دفعہ پوچھ لیں کہ بھئی کیا ہوا اس کے اندر، کیا خرابی ہے، وہ تو چھوڑو جی اس بات کو۔ آپ اس سے منتیں کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے کہ اس کی خرابی بتاؤ، وہ خرابی نہیں بتائے گا، لیکن کہے گا تعریف نہ کرنا یار، میرے کان پھٹ رہے ہیں، کیوں تعریفیں کر رہے ہو؟ شکایت کر تو کتنا مزہ آتا ہے۔ مثبت بات کے اوپر ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں منفی بات کے اوپر بہت مزہ آتا ہے۔ منفی بات کو ہم زیادہ وہ کرتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو جہنمیوں کا جو تیسرا سبب ہوگا جہنم میں جانے کا، وہ سازشی ہوں گے۔ سازش کسی کے خلاف بھی ہو رہی ہو، رک جائیں، اگر آپ روک سکتے ہیں اس کو روک دیں، نہ 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 آپ نے نہیں دیکھا تو نہ کرو ایسا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لوگ اپنے جرم کا اقرار کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ایسا تھا کہ آپ رخ مبارک موڑ دیتے تھے، پھر وہ سائل ادھر سے آتا تھا، پھر رخ ادھر موڑتے تھے، ایسا کئی بار کرتے۔ ارشاد فرماتے کہ اللہ کا بندہ جیسے یہ گناہ ہوا تھا اللہ کے حضور تو پردہ ڈالے رکھتا، اللہ کے حضور معافی مانگتا رہتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرا گناہ معاف کر دیتا۔ اور ہم تو اتنا سا کسی کا گناہ دیکھ لیتے اللہ اکبر، اس کو ایسا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اور اس کو بڑھانا چڑھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، مذہبی فریضہ سمجھ کے اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں جھانکنے کی اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ نجی زندگی جس کی جیسی ہے اللہ پوچھے گا، آپ اللہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں کتنے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں سوالوں کے لیے، سوالوں کے لیے ریڈی رکھیں، ان کے جواب بنائیں۔ آپ کو کیا سوچی کہ آپ پورے محلے کی ذمہ داری اٹھا دیں؟
آپ کو کیا سوچی کہ پوری مجلس کی باتیں آپ کے، تو اس کی باتیں بھی مجھے، اس کی باتیں بھی مجھے، کسی کا نہیں پتا. بہرے ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، کسی کے عیب کی طرف دیکھنے سے پہلے آنکھیں بند کر دیں، کسی کی غلط بات سننے سے پہلے کان بند کر دیں، تب اچھے انسان بنیں گے. یہ صورت مدثر کی 3 آیات ہم نے 3-4 آیات پڑھی جو جہنم میں جانے کا سبب. سب سے پہلا سبب نمازی نہیں تھے، دوسرا سبب ہونے کے باوجود غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو، اور تیسرا سبب سازشی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عیوب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.